السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی میں محمد زبیر فوڈ مچن محلہ شترنجی پورہ ناگپور. حضور قائد اہل سنت پاسبان مسلک اعلی حضرت الشاہ سید محمد حسینی اشرفی مصباحی چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز کی بارگاہ میں حضور کچھ عرض گزار ہوں. اچھا، یہ بولیے، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنی آواز کا اجرا کب فرمایا اور اس کا مقصد کیا ہے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. وعلیکم السلام رحمتہ وبرکاتہ. آپ نے پوچھا ہے کہ میں نے سنی آواز کا اجرا کب کیا. بحمدہ تبارک و تعالی سنی آواز کی اشاعت کو پورے 40 سال بلکہ اور کچھ زیادہ مہینے ہو گئے اور بند نہیں ہوا. اب سنی آواز پہلا لاک ڈاؤن جو لگا اس میں وہ تسلسل جو باقی تھا آٹومیٹکلی طور پر بند ہو گیا. لاک ڈاؤن لگ چکا، بازار بند، پریس بند، کاغذوں کا کوٹا مل نہیں پا رہا ہے. تو اس میں مجھے چند مہینے اس کا اجرا ملتوی کرنا پڑا. پھر اس کے بعد بحمدہ تبارک و تعالی اس کے چند شمارے نکلے اور پھر دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دوسرے ٹرم میں، اور پھر وہی حالت ہوئی. چند مہینے پھر میرے کو موقوف کرنا پڑا. بحمدہ تبارک و تعالی پھر اس کا اجرا چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات، رائے پور چھتیس گڑھ سے مولانا اشرف رضا صاحب نے میرے مضامین کو ترتیب دینا شروع کیا. 40 سال میں جو میرے مضامین کا ذخیرہ انہیں میسر آیا ہے 30,000 صفحات ہیں. ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ 30,000 صفحات کا ذخیرہ انہیں میسر آ چکا ہے. اور پہلا حصہ مقالات حسینی کے نام سے شائع ہو چکا ہے. وہ میرے گھر پر ابھی سامنے آپ کے رکھا ہوا ہے، میں بھیج رہا ہوں پوسٹ کے ذریعے سے. وہ جا رہا ہے اور پورے ہندوستان میں تو اس کا جہاں جہاں اجرا ہوتا ہے، جہاں جہاں مجھے بھیجنا ہوتا ہے میں بھیجتا ہوں. یہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے یہ پوچھا مجھ سے کہ سنی آواز، اور میں نے میرے اجرا سے پہلے ایک اور رسالہ نکلا تھا. ایک صاحب ناگپور کے سب سے بڑے معمر صاحب، انہوں نے مدنی تجلیات کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا تھا جو صرف 2.5 سال چلا. اور اس 2.5 سال کے عرصے میں ہر مہینہ، ہر وقت، ہر ہفتہ پیسے 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 پیسے، یہاں تک انہوں نے دھوم مچا دی کہ ہر کسی اس کو ادھر بھیج رہے ہیں، کسی کو ادھر بھیج رہے ہیں، یہاں دیکھو وہاں دیکھو، پیسوں کی فراہمی ہو جائے. اور آخر سب کچھ ہونے اسی پر بھی بس نہیں آیا. اپنے رسالے میں انہوں نے ایڈورٹائز کے اشتہارات کے لیے چند کاروباریوں سے رابطہ پیدا کیا. انہوں نے بہروں سے رابطہ پیدا کیا اور بہروں کے بھی اس میں اشتہارات شامل ہیں. بحمدہ تبارک و تعالی میری طرف سے کوئی اشتہار سنی آواز ناگپور میں کوئی اشتہار نہیں شائع ہوا سوائے 9 نمبر بیڑی تم سر والوں کے اشتہار کے. میں نے اپنی طرف سے جو ہے نا دیتا تھا، اس لیے کہ وہ سنی ہے. میں نے اسی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی طرف سے میں نے اور اس کا اشتہار دیا، اور کوئی اشتہار میں نے لیا ہی نہیں، اور برابر جاری تھا. آپ یہ پوچھیں گے کہ سرمایہ کہاں سے میسر آیا، تو میں اس پر صاف طور پر کہتا ہوں یہ ہمارے خاندانی فخر و اباحت کی بات ہے، کہ خاندانی بات ہے کہ میرے والد ماجد نے اپنی جائیداد میں سے اور اپنے جو کچھ بھی دکانیں ہیں اس میں سے، اور جو کچھ بھی درگاہ معلّہ سے فتوحات عطا ہوتی ہیں، نذرانے وغیرہ میسر ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آستانے میں شاہان زمانہ کے طرف سے
فتوحات عطا کی گئی ہیں، اور ان سب کا جو کچھ بھی میسر آتا ہے، والد ماجد نے وصیت کر دیا کہ اتنا % حصہ دین کی اشاعت، سنیت کی اشاعت، مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے لگانا ہے۔ میں جب سجادہ نشین بنایا گیا مجھ کو خاندان والوں نے، تو وہ چیز میرے ہاتھ لگی اور میں نے حسب وصیت والد صاحب کے میں نے اتنا حصہ سنی آواز میں برابر لگاتا رہا، اور اس کے علاوہ صاحبان خیر کی توجہ میں مبذول کرائی اور انہوں نے بھی توجہ دی، اور لیکن میں نے کسی سے چندہ نہیں لیا، نہ ماہانہ کے اعتبار سے سالانہ طور پر جو لیا جاتا وہ بھی نہیں لیا، اور فی سبیل اللہ برابر اس کا اجرا ہے، ہوتا رہے گا۔ اور یہ تو میری مختصر تاریخ تھی سنی آواز کی۔ اب یہاں دیکھیے سنی آواز خاص طور سے دین کی اشاعت، مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے میں نے اجرا کیا ہے۔ میں خاص طور پر میں آپ کو پہلے کیا تھا، نہ رضویوں کا جھگڑا، نہ اشرفیوں کا جھگڑا، نہ برکاتیوں کا جھگڑا تھا، سب ایک جان تھے، بے دینوں کے رد و ابطال میں سب سر بکف تھے اور اشاعت کر رہے تھے۔ اور اہل کچھوچا میں حضور محدث اعظم ہند کے 3 صاحبزادے بانی ہیں، فتنہ اور فساد کے بانی ہیں، جناب مسٹر حسن مثنیٰ صاحب انور کچھوچوی اور جناب مولانا مدنی میاں صاحب اور جناب سید محمد غازی ہاشمی جی نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا۔ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا، سارے گلی ہروں کو پیچھے چھوڑ دیا، اعلیٰ حضرت پر سب و شتم اور حضور مفتی اعظم ہند پر سب و شتم، علامہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ پر سب و شتم کی انتہا کر دی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب کچھوچویوں نے سب و شتم کیا ہے اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مرتکب حرام بحکم فقہا کافر ہے معاذ اللہ۔ اختری مذہب صفحہ 25 ہاشمی اینڈ کمپنی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں بھی بری عادت تھی، اس سے احتراز لازم ہے، اختری مذہب صفحہ 32۔ مسلک اعلیٰ حضرت بدعت ہے، کچھوچوی تقریر ہاشمی جی۔ مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑ دیا جائے جب بھی اہل سنت میں باقی رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اردو زبان کے مسلم اساتذہ میں سے نہیں۔ اساتذہ کون ہیں؟ وہ ذوق، داغ، مومن، غالب، حالی جیسے شعراء ہیں۔ استاذ العلماء ہونا اور ہے، اہل زبان ہونا اور ہے۔ اعلیٰ حضرت عرف و لغت، زبان و بیان سے ناواقف تھے، لفظ قبلی صفحہ 51 ہاشمی اینڈ کمپنی۔ اعلیٰ حضرت اردو زبان کے بعض الفاظ سمجھنے سے عاجز ہیں معاذ اللہ، اور ان سے چہرے کا ہم معنی لفظ نہ سمجھ پانے کی زبردست چوک ہوئی، لفظ قبلی صفحہ 51 ہاشمی اینڈ کمپنی۔ اعلیٰ حضرت نے زبان و بیان، عرف و لغت سے ناواقفیت کی بنیاد پر جو فتاوے دیے ہیں وہ ناقابل اعتبار اور غلط ہے، یہی وہابی دیوبندی بھی کہتے ہیں، انہی کی بولی ہاشمی جی نے بھی دوہرا دیا۔ الفاظ و معنی کی تحقیق کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کی ذات کو بطور سند پیش کرنا خود اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف ہے، لفظ قبلی صفحہ 59 ہاشمی اینڈ کمپنی۔ اعلیٰ حضرت نہ معصوم عن الخطا ہیں، نہ منصوص من اللہ، اور نہ ہی تحقیق و تدقیق کی آخری کڑی، تحقیق ہاشمی صفحہ 46۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ایجاد بالعجبی ہے، مشرقی ذوب تعصب صفحہ 6 مثنیٰ انور کچھوچوی۔ اعلیٰ حضرت کے ہر بات حق پر ماننا ہی سب سے ساری الجھنوں کا سبب ہے۔ یہ مان لو کہ اعلیٰ حضرت کی بات کبھی حق پر ہوتی ہے، کبھی ناحق، مشربی ذوب تعصب کی بالعجبیہ۔ اعلیٰ حضرت کو
اعلیٰ حضرت کے جو علمی اور تجدیدی کارنامے ہیں اس کا زبان و بیان سے کوئی لگاؤ نہیں. مشربی ذوق صفحہ 4. لغت و عرف کے مسائل جاننے کے لیے ذوق، ناسخ، آتش، سیماب کی دہلیز پر دستک دینی ہوگی. اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت کو ناقڑہ کو برائے تعظیم لکھنا زبان دانی کے خلاف ہے. لفظ مکھڑا کو تصغیر سمجھنا تنہا اعلیٰ حضرت کی اپنی بحث ہے، نہ کہ ماہرین لسانیات سے منقول، نہ محققین مابعد میں مقبول. اختری مذہب صفحہ 76. اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے کا نام آل الرحمن رکھا، یہ جائز نہیں. اختری مذہب صفحہ 26. مسلک اعلیٰ حضرت کی نئی اصطلاح رائج کرنا بعض عقیدت مندوں کی اندھی عقیدت ہے. مشرفی ذوب صفحہ 12. اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ ان کے اکابر بلکہ مجتہدین کرام کے منقولات کی بھی تحقیق کی جائے گی. تحفہ نور صفحہ 10. سرکار کلاں مختار میاں صاحب کے نویر احسن میاں صاحب جب اعلیٰ حضرت بہترین اردو جانتے ہوئے بھی اپنی تحریر کو متروک الاستعمال الفاظ سے نہیں بچا سکے تو ہندی، اودھی اور بھوجپوری سے اعلیٰ حضرت کا کیا تعلق؟ تحفہ نور صفحہ 51. اعلیٰ حضرت کی ذات نقطۂ پرکار حق نہیں. مشربی ذوب اعلیٰ حضرت کو اس طرح پیش کرے کہ وہ مقلد نظر آئے. ان کو وہ نہ بنا دیجئے جو وہ نہیں ہے. تحفہ نور صفحہ 50. اعلیٰ حضرت پاخانے میں جا کر حقہ پیے تو ہم بھی پاخانے میں جا کر حقہ پیے. تحفہ نور صفحہ 13. معاذ اللہ. فتاوی رضویہ میں 42 غلطیاں ہیں. یہ اعلان کہاں ہوا؟ عرس مخدوم کی چوچا 28 محرم 1414 ہجری بحوالہ ارتداد از سید وکیل احمد اشرفی. اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن میں من گھڑت اضافہ ہے. ترجمہ قرآن کا تنقیدی جائزہ مدنی میاں صاحب. لفظ بریلوی کو علامتی نشان بنانا ایک الگ فرقے کی نشاندہی ہے. دعوت اسلامی کا تنقیدی جائزہ از مولانا مدنی میاں صاحب. منقولات رضویہ میں تضاد ہے. آئینہ مولانا مدنی میاں صاحب. اعلیٰ حضرت نے قرآن کو ترجمے سے نکال کر ترجمے کرنے کی غیر مستحسن کوشش کی ہے. معاذ اللہ. سیاہ آخر صفحہ 30. ہاشمنٹ کمپنی. اغواز، اقطاب، مجتہدین، مجددین، اولیاء کاملین اور علماء دین ہمارے خاندانوں کے غلام ہیں. لعنت ہے تم پر ہاشمی. زندہ کیسے رہے الفاظ بولنے کے بعد؟ ڈوب نہیں مرے؟ یہ سادات کا یہی مشرب ہے. سادات نے ظلم و ستم سہا ہے، اف نے کیا ہے، اور زندہ کیسے ہو ابھی تک؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. انداز تو دیکھیے اس جاہل کا. ذرا ایسے جاہل، خیر لفظ جاہل میں نہ کہوں، یا ناواقف تو میں ضرور کہوں گا. اقواز و اقطاب، مجتہدین و مجددین، اولیاء کاملین، علماء دین ہمارے خاندان کے غلاموں میں ہاشمی جی چیلنج ہے. تمہارے خاندان میں تم سے پہلے حضور محدث اعظم ہند سے لے کر اور اوپر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی سید زادے نے اقواز، اقطاب، مجتہدین، مجددین، اولیاء کاملین، علماء دین کو یہ لکھا ہوا کہ ہمارے خاندانوں کے غلاموں میں بیان کرو، ورنہ تسلیم کر لو میں جھوٹوں کا سردار ہوں، میں باغی مسلک اعلیٰ حضرت ہوں، اعلیٰ حضرت کی ذات کو اپنا رہنما نہیں مانتا. اعلان کر دو. چھپ کر کیوں رہتے ہو؟ سامنے آؤ. ڈنکی کی چوٹ پر سامنے اگر ہمت مردان کی تمہارے اندر موجود ہے تو. سیاہ آخر صفحہ 26. امام احمد رضا نے غیر انبیاء ملائکہ کے لیے علیہ السلام کہنا جائز بتایا. آئینہ مولانا مدنی میاں صاحب. اور رضوی کتے حشمتی صور لکھا ہے. کون ہے لکھنے والا؟ کہاں لکھا ہے؟ ندائے اہل سنت انتخاب قدیری. ندائے اہل سنت 14 نومبر 1994. یہ خلیفہ ہیں سرکار کلاں
مختار اشرف صاحب کے، اس کے علاوہ بہت ساری گستاخیاں ہیں، ان کی بے پناہ گستاخیاں ہیں، بہت زیادہ گستاخیاں ہیں، اور ان کے گستاخیاں موجود ہیں، بالخصوص محدث اعظم کے کچھوچوی کے تینوں، حضرت محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں بیٹے، حضرت مدنی میاں صاحب، علامہ مدنی میاں صاحب، ہاشمی میاں جی، مسٹر حسن مسن انور، اور سرکار کلام مختار میاں کے نواسے سید حسن نے ادب و لحاظ کی ساری حدیں توڑ دی ہیں۔ اتنے ہی سے اہل حق، اہل کچھوچا کے عزائم سمجھ لیں۔ اب یہاں تک اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم نے آپ کو پیش کر دیا، آگے بہت ساری گستاخیاں ہیں ان کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بہت ساری گستاخیاں ہیں، بہت زیادہ، کہاں تک ہم بیان کریں؟ کیا یہ ان سے سوال ہے بس خاص طور سے غازی ہاشمی صاحب سے، علامہ مدنی میاں صاحب سے، کیا آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی نیا مسلک ایجاد کر لیا ہے؟ چھپاؤ مت، اپنی چہروں کو چھپاؤ مت، کھلم کھلا ظاہر کرو۔ آپ کس مسلک کو سچا دین سمجھتے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت سچے دین اسلام کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ کھلم کھلا بتاؤ۔ اگر نہیں تو آپ اپنے نئے مسلک کے عقائد اور اعمال کا اعلان کریں، جیسا کہ آپ حضرات کی حالیہ تالیفات سے اشارے مل رہے ہیں۔ آپ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، آپ کو نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور صلح کلیت کے امام ظفر ادیبی کو آپ نے اپنی کتاب لفظ کملی کے صفحے 77 پر مفکر اسلام، علامہ وغیرہ خطاب سے نوازا، نماز کر واجب الاحترام بنا لیا ہے۔ عوام اہل سنت کو دھوکے میں نہ رکھ کر کچھوچوی اسلام اور کا فوری اعلان فرما دیے، کچھوچوی شریعت، کچھوچوی اسلام کا اعلان کر دیں، کھلم کھلا اعلان کر دیں۔ کیا آپ نے اور بھی کوئی نیا حکم لگایا ہے؟ دین سے الگ اپنا کوئی مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی الگ ہو کر کوئی نیا مسلک، کچھوچوی مسلک آپ نے جاری کیا ہے؟ اس کا کھلم کھلا اعلان کرے۔ تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند کی شان میں بد زبانیاں دیکھیے۔ اگر مفتی اعظم نے مذکورہ کلمات تصغیر صابر پاک کے لیے بطور تاخیر استعمال کیے ہیں تو وہ کافر ہیں۔ مفتی اعظم کو کافر کہا تم نے، ظالموں! وہ ظالم کہاں چھپا پڑا ہے؟ غازی ہاشمی، وہ کافر ہیں۔ اور اگر بطور محبت استعمال کیے ہیں تو وہ مولانا مصطفیٰ رضا سخت ممنوع و حرام کے مرتکب ہیں، معاذ اللہ۔ لفظ کملی صفحہ 66، چندے کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے مفتی اعظم ہند کی میلاد و ولادت منانا ضروری ہے۔ لفظ کملی صفحہ 76۔ ایک مولوی کو آل الرحمان کہتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ رضویوں کو چاہیے کہ جلد از جلد توبہ کریں۔ ندائے اہل سنت 4 نومبر 1994۔ خلیفہ سرکار کلام مختار اشرف صاحب، مفتی اعظم نے اپنی زندگی میں ایک کافر کو بھی مسلمان نہیں کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میری طرف سے یہ تحفہ ہے تمہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بلکہ زندگی بھر مسلمانوں کو کافر بناتے رہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایسی منقبت پر لعنت ہے۔ ندائے اہل سنت 18 نومبر 1994۔ انتخاب کا کون لکھ رہا ہے یہ؟ ہاشمی جی، آپ کا آقا مدنی میاں صاحب، آپ کا آقا و مولا، جس کے نام سے آپ حضرات کی ہیبت سے اس کی ہیبت سے چہرے بدل جاتے ہیں، چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، گھبراہٹ کے مارے پورا بدن تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ انتخاب قدیر وہ جا چکا، لیکن اس کی ہیبت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ لکھ رہا ہے،
آل رحمان نام ناجائز ہے، اس کا رکھنے والا فاسق و فاجر ہے۔ آل رحمان خاص سے بیعت ہونے والوں کے یعنی مفتی اعظم ہند سے بیعت ہونے والوں کی بیعت ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے جن کو خلافت دی ہے سب کی خلافت کا عدم۔ اس باطل سلسلے میں جہاں جہاں آل رحمان خواہ وسیلہ ہیں ان رضوی پیروں سے بیعت اور خلافت ناجائز۔ جس نے مفتی اعظم یا ان کے خلیفے سے یا رضوی پیروں سے بیعت کی ہو ناجائز ہے۔ رضا اکیڈمی کو گدھا اکیڈمی ہے لکھا ہے۔ ندائے اہل سنت 15 نومبر 1994 آپ کے آقا، آپ کے مولا، آپ کے مالک انتخاب قدیری نے لکھا ہے۔ خلیفہ سرکار کلام مختار اشرف صاحب بریلی کے اکابر کے چوچا کے بریلی کے اکابر سن لیجیے اچھے سے، بریلی کے اکابر کے چوچا کے مشائخ کے بارگاہوں میں دنیا سجود نیاز لٹاتے رہے، معاذ اللہ سجود نیاز لٹاتے۔ ارے ہاشمی صاحب آپ نے تاریخ پڑھی ہے کیا نہیں؟ علامہ مدنی صاحب آپ نے تاریخ پڑھی ہے کیا نہیں؟ اگر نہیں پڑھی ہے تو آپ کو یاد دہانی کر رہا ہوں، سنیے۔ حضرت شاہ اشرفی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے سلسلے کے جید جو نا بزرگ تھے، اہل سنت میں قابل اعتبار تھے، اور یہ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کے لیے اعلی حضرت کے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید شاہ آل رسول قادری ماریروی برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عاجزانہ طور پر، اور کہا کہ حضور مجھے خلافت قادریہ سے سرفراز کیجئے۔ حضور سیدنا آل رسول قدس سرہ نے فرمایا صاحبزادے سے، بیٹے ان کی تربیت کرو۔ کئی مہینے کئی سال تربیت میں رہے۔ اس کے بعد حضرت سید شاہ آل رسول ماریروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلافت دیا، خلافت قادریہ سے نوازا، خلافت قادریہ برکاتیہ سے نوازا۔ ادھر اعلی حضرت کی وہ پوزیشن، ماررہ شریف میں جاتے ہی نوجوان ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ماررہ شریف میں جاتے ہی جیسے ہی دیکھا فرمایا آؤ احمد رضا تمہارا ہی انتظار تھا۔ حجرہ مبارکہ میں لے کر گئے، بہت دیر حجرہ مبارکہ کو بند کر کیا، اور دونوں اندر رہے۔ پتہ نہیں کون کون سے علم و عرفان کی بارش اعلی حضرت پر ہوئی۔ باہر نکلے تو دونوں ہم شکل نظر آ رہے تھے، فرق صرف سفید داڑھی اور کالی داڑھی کا تھا۔ حضرت سید شاہ علیہ رسول ماریروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا جب میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو فرمایا میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، یہ لایا احمد رضا کو لے آیا ہوں۔ کہاں اعلی حضرت کا مرتبہ و مقام، اس کا اعتراف کرو، جہالت سے کام نہ لو، اور اعتراف کرو سادات کا وہی عقیدہ ہے جو اکابر کچوچا، اکابر ماررہ اور اکابر کچوچا کا تھا۔ تم بدل گئے ان عقائد سے، توبہ کرو۔ اور مطلب یہ ہے کہ اشرفی حضرات، مشائخ کچوچوی مشائخ ماررہ کی طرف متوجہ ہوئے بیعت کے لیے، اعلی حضرت کی چھوچا شریف نہیں گئے بیعت کرنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے اعلی حضرت کبھی نہیں گئے کہ چھوٹا بقا اگر گئے ہیں تمہارے پاس تاریخ ہے تو بتاؤ اور ثابت کرو۔ تم گئے ماررہ شریف کی طرف اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی تمہاری طرف نہیں آئے، وہ اعلی حضرت اپنے مرکز ماررہ ہی کی طرف متوجہ رہے زندگی بھر۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی شان اقدس میں اس کے علاوہ اور بھی گستاخیاں ہیں۔ اہل کچوچا کی حالیہ تصنیف میں غلامان مفتی اعظم کو زخمی کرنے کے لیے اور ان کے دل درد و الم سے بھر دینے کے لیے اتنا ہی بہت کافی ہے۔
اشرفی ہوں یا رضوی، حشمتی ہوں یا برکاتی، رشیدی ہوں یا قدیری، سرکار مفتی اعظم ہند کی پاکیزہ حیات سب کے لیے لائے عمل ہے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ سرکار مفتی اعظم ہند کا تعارف ہے۔ اہل کچوچا سے عوام اہل سنت سے ضرور پوچھیں، تم نے سواد اعظم اہل سنت کے دلوں میں یہ گھاؤ کیوں لگایا؟ جس ذات نے احقاق حق و ابطال باطل میں اپنی عمر گراں مایا کا ایک ایک لمحہ قربان کر کے مستقبل کی نسلوں کا تحفظ کیا ہے، اس محسن پر بس زبانیوں کی یہ تیر کیوں برسائے؟ ہمارے اسلاف کا رنگ جمال دھندلا کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ تم سب مل کر کس اشارے پر اہل سنت کی دیدازاری کر رہے ہو؟ سرکار مفتی اعظم ہند کے مریدین متعلقین کا دل زخمی کر کے اہل کے چھوچا نے اچھا نہیں کیا، انہیں جواب دینا ہوگا۔ یہ تو تھے سرکار مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں گستاخیاں۔ ان کا اصل مقصد حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب ازہری کو ڈائیورٹ کرنا۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں اہل سنت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، سرکار اعلی حضرت کی اولاد نرینہ حضرت مولانا ابراہیم، حضرت اعلی حضرت کے صاحب بڑے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہی کی اولاد بریلی شریف میں موجود ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند کے لیے اللہ تبارک و تعالی، حضور مفتی اعظم ہند کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اولاد نرینہ نہیں عطا فرمایا تھا، اور نسل اعلی حضرت کی اولاد نرینہ سے اگر جاری ہے تو مولانا ابراہیم رضا خان صاحب سے جاری ہے۔ ان ظالم کچھوچویوں نے اور کچھوچا شریف میں ایک میٹنگ کر کے مولانا ابراہیم رضا خان صاحب کو کافر قرار دیا۔ ہاشمی صاحب، آپ لوگوں نے مولانا ابراہیم رضا خان صاحب کو کافر قرار دیا، اور ابھی ایک تحریر ان کی گزری ہے جن کو انہوں نے کافر قرار دیا، عزت و اکرام کے ساتھ حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ تمہارا کافر قرار دینا صحیح ہے؟ تو اب ان کا کفر بتانا تم پر واجب ہے۔ کفر نہ بتا کر، کفر نہ ظاہر کر کے ان کو عقیدت سے ان کا نام لینا، یہ خود بتا رہا ہے کہ کفر پلٹا، تم پر پلٹا۔ کفر پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا؟ جس کو تم نے کافر قرار دیا، کفر ثابت نہیں کیا، کافر کہتے رہے، اور فوراً اچانک ان کو مسلمان کہنا شروع کر دیا، تم پر کفر پلٹا۔ بالکل یہی فتویٰ آئے گا کہ تم پر کفر پلٹا، اور یہی حکم ہوا تم پر تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت لازم ہے۔ یہی شریعت کا حکم ہوگا، یقیناً یہی شریعت کا حکم ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا کیا لکھتے ہیں، چاہے اشرفی ہوں یا میں عرض کر رہا ہوں، چاہے اشرفی ہوں یا اختری یا ازہری یا حشمتی یا برکاتی یا رشیدی ہوں یا قدیری، سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات پاک سب کے لیے لائے عمل ہے، اور ان کی گستاخی مفتی اعظم ہند کی کیا؟ علامہ ازہری صاحب تاج الشریعہ کو لکھتے ہیں، ازہری صاحب جاہل، گستاخ، قاذف، سفید ریچھ اور کافر، معاذ اللہ۔ کافر تو ان کے منہ میں ایسا چڑھا ہوا، جس کو چاہے وہ کافر قرار دے، جس کو چاہے وہ کافر قرار دے۔ الامان والحفیظ لکھتے ہیں، یہ تحفہ نور والے احسن میاں صاحب تحفہ نور کی ایک ایک عبارت بتا رہی ہے، میں ہاشمی ہوں، عبارت کھلے طور پر بتا رہی ہے کہ میں ہاشمی ہوں۔ ازہری صاحب جاہل، گستاخ، کاذب، سفید ریچھ، کافر، یزید اور غلیظ ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تحفہ نور صفحہ 25-26، سید احسن نبی رہے سرکار کلا حضرت مختار اشرف صاحب، دوسرا ان کا ایک قول ہے، پہلا یزید معاویہ کا بیٹا حضرت معاویہ لکھنے میں شرم آئی تم کو؟ صاحب یہ رسول کا نرا نام لکھا معاویہ، کیوں اندر رفس کام کر رہا تھا؟ کیا تمہاری طبیعت میں رفس کام کر رہا تھا؟ تم ہو بھی، تمہاری وہ زندگی مجھے یاد ہے مبارک پور کی،
پہلے شیعوں میں گھسے، بعد میں شیعوں سے جو ہے نا نبرداشت ہونے کا ڈھونگ رچایا، وہ کھول کر رکھ دوں گا اگر تم نے زیادہ الجھا مجھ سے تو۔ پہلا یزید معاویہ کا بیٹا معاذ اللہ، میں اپنی طرف سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو جلانے کے لیے حقیقت اظہار کر رہا ہوں، صحابی رسول ہیں۔ پہلا تم نے لکھا ہے تحفہ نور والوں نے، پہلا یزید معاویہ کا بیٹا، دوسرا یزید اسماعیل دہلوی، تیسرا یزید اختر رضا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تحفہ نور صفحہ 32۔ اختر رضا کبھی کالیداس سے بھی زیادہ احمق ہے، لفظ کملی صفحہ 24۔ اختر رضا تقریب کار، بھورے خاں، فارسی اور عربی سے جاہل، لغویات کا مجرم۔ اختر رضا اپنی طبیعت میں انتہائی گستاخ۔ اختر رضا کو شرم آنی چاہیے، اختر رضا جاہل کو عربی نہیں آتی، یہ چوچو کا مربع ہے، جھوٹ بولتے پھرتے ہیں۔ اختر رضا کی حماقتیں بھوریا فرقے کے لوگ بتائیں، مفتی اعظم کے بعد والے خالی ناچتے پھرتے رہتے ہیں، علی کے شیروں پر سفید ریچھوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، کفر و بدکاری میں گرا پڑا اختر رضا مفعول ہے، معاذ اللہ، لڑکوں سے برا کام کرواتے۔ جھانک رہے تھے ہاشمی صاحب، آپ جھانک رہے تھے، شرم آ رہی آپ کو لکھنے سے پہلے سوچا نہیں؟ برا کام ہو رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے، حسن صاحب آپ دیکھ رہے تھے، آپ کے خاندان میں کون کون دیکھ رہا تھا؟ معاذ اللہ، توبہ کرو ظالموں، توبہ کرو، جہنم میں جلنے سے پہلے توبہ کر جاؤ، مرنے سے پہلے توبہ کرو۔ صحیح آخر صفحہ 35-36۔ اختر رضا سے سرما انگوٹھی کا کام کروانا ہوگا، جھاڑ پھونک کرانا ہوگا، ان کے بے باکیوں اور فتنہ سامانیوں پر پابندی لگانی ہوگی۔ لفظ کملی صفحہ 34-35-36۔ اطہری کو توبہ سے پہلے علماء اہل سنت میں داخل کرنا، علماء اہل سنت کو گالی دینا ہے۔ تحفہ نور صفحہ 26۔ اختر رضا کا اسلام ثابت نہیں، ان کا اسلام تم ثابت کرنے چلے۔ ارے ظالموں، کس ہوش میں ہو؟ یہ ہاشمی کی ایک عادت اور ہے، یہ جناب لکھ دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں، بولنے اور لکھنے سے پہلے سوچتے نہیں، اور لکھنے کے بعد سوچنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں غلطی ان کو نظر آتی ہے، تعویلات کرتے ہیں، میں نے اس مقصد کے لیے لکھا، میں نے اس مقصد کے لیے لکھا، اس مقصد کے لیے لکھا، تعویلات کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ۔ یہ پرانی عادت ہے ہاشمی جی، لکھنے یا بولنے سے پہلے سوچو اور اس کے بعد لکھو، اور لکھنے کے بعد سوچو نہیں، لکھنے کے بعد جو ہے نا اس میں تعویلیں تلاش مت کرو، یہ آپ کی پرانی عادت ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں بازاری گالیاں حضور جانشین مفتی اعظم تاج الشریعہ کو اہل کچوچا نے اپنے حالیہ تصارف میں دی ہیں، چاہے آپ اشرفی ہوں یا رضوی۔ کیا سادات کی یہی زبان ہوتی ہے؟ کیا لکھنؤ کے بھٹیارے بھی یہی بولیاں، یہی گالیاں بک سکیں گے؟ محتسب اعظم کے بیٹے اعلیٰ حضرت کی دلآزاری بھی کہیں سے کوئی کمی چھوڑی ہے انہوں نے؟ آپ حضرات خود ہی فیصلہ کریں، آل پاک نبی کی زبان اتنی گندی ہو سکتی ہے؟ دنیا سنیت پر ان کا یہ ظلم ناقابل برداشت ہے، بالکل کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ شرافت کی ساری حدودیں آپ نے توڑ دی ہیں۔ بازاری گالیاں نہیں بتا رہی ہیں، یہ سب کے سب فاسق و گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ اہل سنت، اگر ان کے اوپر، اور میں نے اس سے پہلے مقدمہ دائر کر ہی دیا تھا ان کا تاجرات ہند صفحہ 500 کے تحت، میں نے ہاشمی پر انتخاب زندہ تھا، انتخاب پر اور احسن کچوچی پر میں نے مقدمات دائر کر دیا تھا، تاجرات کے ہند دفعہ صفحہ 500 کے تحت۔ لیکن جو ہے نا کچھ لوگ بیچ میں پڑے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہاشمی میاں کی زبان کو روکتے ہیں، مدنی میاں کی زبان کو روکتے ہیں، اور ایسا ہے ویسا ہے، ذرا مان جائیے، دیکھ لیجئے، چند مہینے دیکھ لیجئے، چند سال دیکھ لیجئے، وہ باز آ جائیں گے۔ میں نے رحم کیا، چھوڑ دیا، لیکن اب میں چھوڑنے والا نہیں ہوں تم کو۔ تاجرات ہند کی دفعہ 500 کے تحت بغیر مقدمہ کیے میں رہوں گا، نہیں تم پر مقدمہ یقیناً دائر کروں گا۔ دفعہ 500 کے تحت سخت مجرم ہیں، اگر ان پر حتیٰ کہ عزت کے مقدمے قائم کیے جائیں تو یہ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔
یہ اہل سنت اور خاندان رضویہ کی قوت برداشت اور ان کا یہ صبر ہے کہ خاموش ہیں. سارے کھچوچوی میں سارے یاد رکھ رہا ہوں. اس میں ایک بات اور ہے, میں سارے کھچوچویوں سادات کھچوچا کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں, صرف جو اس میں ملوث ہے ان کو میں مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں. غازی جی کو, مدنی میاں صاحب کو, احسن میاں کو اور سرکار کلام پر میں اتنی جرأت تو ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ نے سخت مجرم انتخاب قدیر کو آپ نے خلافت کیوں دیا. اس کے وہ واقعی سے بچ نہیں سکتے, جواب دہی سے وہ دنیا سے جا چکے ہیں. اب قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے پوچھا جائے گا, انہوں نے ایسے سب گلی ہر کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا. کیا اب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی گلی ہروں کو خلیفہ بنانے کی آپ کو تعلیم دی ہے؟ ثابت کر سکتے ہو ہاشمی جی؟ سارے کھچوچوی پر سخت قابل تعزیر, سارے کھچوچوی نہیں بلکہ ان میں سے یہ بعض کھچوچوی قابل تعزیر مجرم ہیں, دین میں قطعاً ناقابل اعتبار ہے. ان کو پیر و مرشد بنانا حرام ہے, ان کی بیعت توڑ دینا واجب ہے. اور یہ سب سنی آواز ناگپور صفحہ 23 پر لکھا ہے, سادات کا نیا کھچوچی احترام. میں نے سنی آواز میں لکھا ہے یہ مضمون. یہ ایسے مغلظات ہیں جن کا کوئی شریف آدمی زبان پر لانا بھی عار سمجھے گا. مسند رشد و ہدایت پر بائی زبان اہل کھچوچا براجمان ہیں. انصاف کا آواز دو, کہاں ہے انصاف؟ اور اسی پر بس نہیں, حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب کی شان میں گستاخیاں کی ہے انہوں نے. مفتی شریف الحق صاحب کی جہالت, لفظ قبلی صفحہ 10 ہاشمنٹ کمپنی. میں نے جاہل کو فقیل سے لکھ دیا, لفظ قبلی صفحہ 11. مفتی شریف الحق جوہلا میں ہیں, جو جاہل ہو اسے میں نے نائب مفتی اعظم استاد العلماء فقیہ العصر نہ جانے کیا کیا لکھا. اب کسی اور جاہل کو فقیہ العصر نہیں لکھوں گا, لفظ قبلی صفحہ 11. مفتی شریف الحق مفتی شفیع کو توبہ کرنی چاہیے جنہوں نے غلط فتوی دیا ہے, لفظ قبلی صفحہ 64. مفتی شریف الحق مفتی بدرالدین مسقرات کی ایک لمبی فہرست لے کر میدان میں آ گئے, لفظ قبلی صفحہ 64. مفتی شریف الحق کو عام کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, لفظ قبلی 10. مفتی شریف الحق جوہلا میں شمار ہو گئے, لفظ قبلی صفحہ 10. نائب مفتی اعظم استاد الاساتذہ اہل سنت کی عظیم شخصیت پر اہل کھچوچا کی رقیق حملے دنیا سنیت برداشت نہیں کر سکے گی. اہل کھچوچا کو ان کے بد زبانیوں کا خمیازہ بھگتنا ہے اور بھگت رہے ہیں. اور اسی پر بس تھا کہ اب ان کے ساتھ وہ شخص جو ہندوستان کی ایوان بالا کا ایک ممبر رہ چکا ہے, اس نے کھچوچا, ابھی میرے پاس اس کے کیسٹ ہے کہ کلکتے کی تقریر کیا آڈیو کیسٹ ہے, یہ سب گستاخیاں, ان میں بہت ساری گستاخیوں کا ذکر کیا ہے اس مقرر نے. کرنے کے بعد ہاشمی صاحب تمہیں سے مخاطب ہے, اہل کھچوچا کو سے مخاطب ہے. وہ مقرر کہتا ہے جو ایوان بالا کا پارلیمنٹ, ایوان بالا کا ممبر رہ چکا ہے, وہ کہتا ہے اے کھچوچا کے گنڈو, سن لیجیے آپ کو خطاب دیا ہے اس نے, اے کھچوچا کے گنڈو, اعلی حضرت کے نام پر جتنا کمایا سب واپس کرو, پھر مسلک اعلی حضرت سے بغاوت کرو. اس مقرر نے تمہیں یہ خطاب دیا ہے کھچوچا کے گنڈو. یہ کیسٹ میرے پاس ہے, آڈیو کیسٹ میرے پاس ہے, میں ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں. پکڑو اس کی گردن اگر ہمت ہے تم میں. اور وہ شخص ان کے ساتھ شامل ہو گیا. میں نے ایک مرتبہ, ان لوگوں کو معلوم نہیں, ایک جگہ ایک اسٹیشن پر میرے بھی چاہنے والے بہت سارے لوگ تھے, مجھے چھوڑنے کے لیے, ٹرین میں چھوڑنے کے لیے اس اسٹیشن پر تھے. اور اسی اسٹیشن پر وہ مقرر جو ایوان بالا کا ممبر رہ چکا ہے وہ اور ہاشمی جی بھی وہیں پر تھے. میں نے ان کی صورتیں دیکھا, اللہ یہ ان کی صورتوں پر وحشت کیسی طاری ہو گئی. اس قدر وحشت, اس قدر حوالہ کی
صورتیں ایسی، یہ سب میں نے دل میں کہا یہ مار ہے، اعلیٰ حضرت کی مار ہے، اعلیٰ حضرت کی مار غوث پاک کی مار ہے، غوث پاک کی مار مخدوم پاک کی مار ہے، مخدوم پاک کی مار سید شاہ علیہ رسول بارہویں کی مار ہے، تم سب پر بزرگان دین کی مار ہے جو تمہارے چہرے ایسے ہو گئے اور تم لوگوں کے چہرے ایسے بس ہو گئے ہیں اور تم کو دکھ نہیں رہا ہے۔ دیکھیے سنی آواز میں نے اسی لیے جاری کیا تھا، سنی آواز میں نے اسی لیے دین کی حفاظت کے لیے، سنیت کی حفاظت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کے لیے اور بنام سیادت غیر سادات ائمہ علماء خطبہ کی توہین سے باز رکھنے کے لیے میں نے سنی آواز شائع کیا، جو بحمدہ تعالی میں اپنی تحریک میں کامیاب ہوں۔ 40 سال ہو گئے سنی آواز جاری ہے، اردو سنی آواز کے 40 سال ہو گئے اور ہندی سنی آواز کے 12 سال ہو گئے جو ابھی تک شائع ہے۔ میں 80ویں سال میں گزر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بعد سنی آواز کو جاری رکھنے کے لیے میرے 2 لڑکے ہیں، بڑا لڑکا سید محمد عزیز اللہ حسینی عرف نعمانی میاں جو AA BEd ہے، جو ناگپور میونسپل کارپوریشن جونیئر کالج میں لیکچرر ہے، اور میرا چھوٹا بیٹا سید محمد عزیز اللہ حسینی عرف سید طاہر اشرف ہے۔ میں نے اپنے بعد ان تحریرات کو جاری رکھنے، سنی آواز کو جاری رکھنے کے لیے اپنا نائب بنا لیا اور مضمون نویسی سکھا دیا۔ اب اس کی کتابیں، اس کے مضامین بھی سنی آواز میں آ رہے ہیں، علماء کرام دعائیں دے رہے ہیں، حیرت میں ہیں۔ حسینی میاں تو اپنی جگہ پر حسینی میاں تھے، صاحبزادے بھی میدان میں آ گئے ہیں، برکتوں کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اب تمہارا پیچھا چھوڑنے والا کوئی میرے بعد اگر میں چلا بھی گیا، کوئی نہ کوئی باقی رہے گا تمہاری سرکوبی کرنے کے لیے۔ ہاشمی صاحب تمہاری سرکوبی کے لیے اور دیگر چچوچا کے بزدبانوں کی سرکوبی کے لیے اب میرا چھوٹا لڑکا سید طاہر اشرف کھلا میدان میں آ چکا ہے، تم کو کہیں کا نہیں رکھے گا اور تم کو کہیں نہ کہیں تک پہنچائے گا، اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اسلام و سنیت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمات کو قبول کر لے۔ اور بڑا لڑکا جو انگریزی میں ماہر ہے، علوم اسلامیہ اردو کتابوں کا ترجمہ کر رہا ہے، انگریزی میں ترجمہ کر رہا ہے، وہ لیکچرر ہے، ایک کالج کا لیکچرر ہے، وہ دین کی حفاظت میں وہ بھی مصروف ہے۔ میں خوش ہوں اس پر۔ اور 2 لڑکے ہیں مجھے، ایک لڑکی ہے، لڑکی بھی مجھے سادات گھرانے میں دیا ہے میں نے، وہ بھی دین کی حفاظت کرنے والا خاندان ہے اور دین کو برباد کرنے والا خاندان کوئی مجھے ملا نہیں ہے۔ میں دین کی حفاظت میں مصروف ہوں، انشاءاللہ رہوں گا۔ یہ سنی آواز کا پس منظر ہے اور آپ نے سن لیا، اس کو پھیلا دیجئے۔ ہاشمی اور احسن علامہ مدنی کی بزدبانیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کیجئے، یہی میرا مقصد تھا سنی آواز کے جاری کرنے کا، جو جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ 40 سال تو ہو گئے، دنیا سنیت میں کوئی اتنی طویل عرصے تک رسالہ جاری نہیں رہا، بند کرنا پڑا۔ خود ناگپور میں مدنی تجلیات 2.5 سال میں بند کرنا پڑا ان کو۔ اور بحمدہ تبارک و تعالیٰ چونکہ میرے والد ماجد نے اتنا کرم کیا مجھ پر، اپنی جائیداد میں سے وصیت کر دیا، اتنا حصہ میری جائیداد میں سے سنیت کی حفاظت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ برابر میں حصہ خرچ کر رہا ہوں اور دین اور سنیت کی حفاظت کے لیے اہل خیر حضرات کا بھی تعاون ہے۔ اب موجودہ گرانی، اب مہنگائی میں جتنا حصہ میں اپنے والد ماجد کی جائیداد سے لگا تھا وہ ناکافی ہے، اب نہیں ہو سکتا، بہت مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ لہذا میں جو دین سے ہمدردی، مسلک اعلیٰ حضرت سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کو متوجہ کرتا ہوں، اس کی طرف بھی آپ توجہ دیجئے۔ وہ آپ کی مرضی، اگر توجہ دیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ نہیں تو میں تو سنی آواز بند کرنے والا نہیں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔